السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سوشل ریسرچ ہے. واٹ از سوشل ریسرچ؟ سوشل ریسرچ کیا ہے؟ اور ریسرچ ان سوشیالوجی. سوشیالوجی میں ہم ریسرچ کس طرح کرتے ہیں اور ریسرچ میتھڈز کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ریسرچ ہے کیا. ریسرچ جو ہے وہ کسی بھی نئی چیز کو، کسی بھی کوئی بھی نئے حقائق جو ہیں ان کو جو ہے منظر عام پہ لانا، کوئی بھی جو ہے نئی انفارمیشن ہے اس کو تلاش کرنا، نئی چیزوں کو بنانا. تو سائنٹیفک طریقے سے یہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کو ریسرچ کہہ دیتے ہیں. اب scientific undertaking which by means of logical and systemized techniques aim to اب یہ اس کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں: discover new facts or verify the test of old facts. یعنی یا تو کوئی نئی انفارمیشن ہے اس کو دریافت کرنا، یا جو پہلے سے انفارمیشن یا پہلے سے کوئی تھیوری بنی ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے پروو کر کے دکھانا، اس کو ریسرچ کہہ دیتے ہیں. دوسرا ہے اینالائز دیئر سیکوینسز، انٹر ریلیشن شپ اینڈ کازل ایکسپلینیشن. اب ان کی جو آپس میں سیکوینس بنتی ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے ہم نے ریپریزنٹ کرنا ہے ریسرچ کر کے، اور ان کا انٹر ریلیشن شپ. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جب ریسرچ ہوتی ہے تو ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. تو ان کے درمیان جو ریلیشن شپ بننا ہے، جو پہلے سے بنا ہوا ہے اس کو پروو کرنا ہے، اور اس کو جو افیکٹ کرتے ہیں جو ویریبلز وہ اس کو بھی جو ہے وہ ڈسکور کرنا ہے، اس کو بھی پروو کرنا ہے. اس کے علاوہ نیو سائنٹیفک ٹولز ہیں، کانسیپٹ جو ہیں وہ تھیوریز ہیں، ان کو ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ ساری جو ہے وہ ریسرچ کے کانٹیکسٹ میں آتی ہیں چیزیں. یعنی نئے جو حقائق ہیں ان کو دریافت کرنا، یا پرانوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے پروو کرنا، اور ان کی سیکوینس اور ان کا ریلیشن شپ جو ہے، اور اس ریلیشن شپ کو کون کون سے فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ تلاش کرنا، یا سائنٹیفک ٹولز، نئے کانسیپٹ اور تھیوریز جو ہیں ان کو جو ہے ویلیڈیٹ کرنا، اور لوگوں کو بھی نیا بیہیویئر جو ہے اس کو تلاش کرنا ہو سکتا ہے. اب ریسرچ کی ٹائپس ہم نے دیکھنی ہے، کتنی ٹائپس ہیں اس کی. ریسرچ جو ہے وہ 3 ٹائپ کی ہو سکتی ہے. جو پہلی ہے وہ بائی اپلیکیشن ہے، یعنی جو ریسرچ آپ کریں گے اس کو اپلیکیبل کس طرح سے کریں گے، کس چیز کے اوپر کریں گے، یہ ایک ٹائپ ہو سکتی ہے. دوسری ہے آبجیکٹیوز، یعنی جو آپ ذہن میں آبجیکٹیو لے کے، جو مقصد لے کے آپ ریسرچ کر رہے ہیں، ایک وہ ریسرچ ہے. اور تیسری ٹائپ آف ریسرچ جو ہے وہ انکوائری موڈ ہے. انکوائری میں جو ہے وہ کوالیٹیٹیو ریسرچ ہو سکتی ہے اور کوانٹیٹیو ہو سکتی ہے. کوالیٹیٹیو میں یعنی کوئی چیز کتنی اچھی ہے، کوانٹیٹیو میں اس کو آپ جو ہے وہ پوائنٹس دے سکتے ہیں، اماؤنٹ کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں. اب اپلیکیشن جو ریسرچ ہے اس میں پیور ریسرچ آتی ہے اور اپلائیڈ ریسرچ آتی ہے. جو آبجیکٹیو ٹائپ آف ریسرچ ہے اس میں جو ہے ایکسپلوریٹری ریسرچ ہے، ڈسکرپٹیو ہے اور ایکسپلینیٹری ہے. ایکسپلوریٹری جو ریسرچ ہے اس میں آپ کو جو ریسرچ ہے اس کے بارے میں بالکل کچھ بھی پرابلم کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور آپ نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے، جو ریسرچ کرنی ہوتی ہے، اس کے نئے انداز سے نئے رزلٹ جو ہے وہ آپ نے سامنے لانے ہوتے ہیں. ڈسکرپٹیو رزلٹ جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں کچھ چیزیں پہلے سے ڈیفائن ہوتی ہیں جن کو آپ نے پروو کرنا ہوتا ہے. اور ایکسپلینیٹری یا
ایکسپلینیٹری ریسرچ یا کو ریلیشنل جو ریسرچ ہوتی ہے، اس میں آپ نے جو ہے وہ چیزوں کا کچھ پرابلمس کا ایک حصہ آپ کو معلوم ہوتا ہے اور اس کے دوسرے حصے کو یا اگلے حصے کو آپ ریسرچ کر کے معلوم کرتے ہیں. پھر آپ ان کے درمیان جو کو ریلیشن بنتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈپینڈنٹ ویریبل کو، ان کے درمیان جو بنتا ہے ریلیشن شپ، اس کو بھی آپ جو ہے وہ یہاں پہ شو کراتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے آپ کے ہائپوتھسس کے اوپر. پھر انکوائری کی بیسس کے اوپر جو ریسرچ ہے اس میں کوالٹیٹیو ہے اور کوانٹیٹیو. جس طرح میں نے بتایا کوالٹی کے حساب سے ریسرچ ہے اور کوانٹیٹی کے حساب سے آپ ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ پروسیس جو ہے وہ اب کس طرح ہے، اس کی سیکوینس کیا ہے. پروسیس میں سب سے پہلے سوشل ریسرچ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ جس طرح نیچرل سائنس میں ریسرچ ہوتی ہے لیبارٹری کے اندر، جو ہماری سوشل سائنس ہے اس میں ریسرچ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں رہنے والے جو افراد ہیں، یہ ہماری لیبارٹری ہیں، ان کے اوپر ہم ریسرچ کرتے ہیں. کوئی بھی سوشل ایشو آتا ہے، کوئی بھی سوشل پرابلم آتا ہے، تو اس کے حل کے لیے پھر ہم کسی مخصوص ایریے میں سوشل ریسرچ کرتے ہیں اور وہ جو پرابلم ہے اس کے کازز معلوم کرتے ہیں اور پھر اس کا حل دیتے ہیں کہ اس کا یہ پاسبل حل ہو سکتا ہے. تو اسی طرح کوئی بھی جو ریسرچ ہے آپ لیتے ہیں تو اس کے حل کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس کرنے پڑتے ہیں، یعنی ریسرچ کو شروع کر کے آخر تک پہنچانے میں وہ جو پرابلم ہے اس کا آنسر جو ہے وہ معلوم کرنے میں پہلے آپ پرابلم ڈیفائن کرتے ہیں. آپ کا پرابلم کیا آ رہا ہے، سوشل جو ایشو آ رہا ہے آپ کا وہ ہے کیا، اس کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے بارے میں آپ لٹریچر ریویو کرتے ہیں. یہ آیا کہ جو پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے یا جس کے اوپر آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، کیا پہلے سے اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہو چکی ہے. اگر تو پہلے سے کوئی ریسرچ ہو چکی ہے تو آپ اس کو بغور دیکھیں گے، اس کے نتائج کو دیکھیں گے کہ اس کے پاسبل نتائج کیا آ رہے ہیں، وہ کس کنڈیشن میں اور کس ایریے میں ریسرچ کی گئی تھی اور اس کے کیا ریزلٹس تھے. پھر آپ ایک ہائپوتھسس فارمولیٹ کریں گے، یعنی ایک کوئی آپ ہائپوتھسس جنرل ڈیولپ کریں گے کہ جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو سٹریس زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ زیادہ پریویل کرتی ہے. تو یہ ایک ہائپوتھسس ہے. اسی طرح کے اگر سیم کوئی پرابلم آ جائے، انگزائٹی آ جائے، انگزائٹی کی وجہ سے بھی ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں تو اس کے اوپر ریسرچ ہو سکتی ہے. اگر پہلے سے موجود ہے ریسرچ تو اس کو ہم ریویو کر کے دوبارہ سے کوئی جو ہے اس کو اپنی ریسرچ کو کر کے تو اس کے جو نتائج ہیں اس کو پہلی ریسرچ کے نتائج سے کمپیئر کریں. اس کے بعد ریسرچ کے جو بھی ڈیزائن پہلے میں نے بتائے ہیں، مینشن کیے ہیں، اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ اس ریسرچ کے لیے، اس پرابلم کے حل کے لیے کون سا جو ہے وہ ریسرچ ڈیزائن جو ہے وہ اپروپریٹ ہے کہ جو بہترین طریقے سے اس ریسرچ کے نتائج کو پرومیننٹ کر سکتا ہے. اب پھر ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے فیلڈ میں، یا فارم فل کریں گے، یا ڈسکشن کریں گے، یا کویسچنر ڈیولپ کریں گے. جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ پھر ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. پھر اس ڈیٹا کو انالائز کریں گے، انالائز کر کے پھر اس کے ریزلٹس نکالیں گے کہ اس کے کیا کیا ریزلٹس آ رہے ہیں. ان ریزلٹ کے بیسس کے اوپر پھر آپ وہ جو پرابلم ہے جس کو آپ نے اسٹڈی کیا تھا اس کے کازز معلوم کر کے تو اس کا حل دے سکتے ہیں کہ یہ جو فلاں ایشو، سوشل ایشو آ رہا تھا معاشرے میں، اس کے یہ کازز ہیں اور اس کا پاسبل حل یہ ہو سکتا ہے. یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ریسرچ پروسیس ہے کسی بھی سوشل پرابلم کو حل کرنے کے لیے، کسی بھی سوشل ریسرچ کو کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے. اب میتھڈس یا ٹیکنیکس سوشل ریسرچ کی کیا ہے؟
سوشل ریسرچ کی ٹیکنیک جو ہیں وہ 5 طرح کی ہو سکتی ہیں اور 4 طرح کی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن عام طور پہ یہی ہیں۔ پہلی جو ٹیکنیک ہے، پہلا جو میتھڈ ہے وہ ہے آبزرویشنز، یعنی آپ کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں پہلا طریقہ کار جو ہے وہ آبزرویشن ہے، یعنی آپ معاشرے میں جو پرابلم پریویل کر رہا ہے جس ایریے میں ہے وہاں پہ جا کے آپ آبزرویشن کے تھرو اس کے کازز معلوم کر سکتے ہیں۔ جس طرح آبزرویشن جو ہے وہ 3 طرح کی ہے، نان کنٹرولڈ پارٹیسپینٹ آبزرویشن، نان کنٹرولڈ نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن اور سسٹمیٹک کنٹرولڈ آبزرویشن۔ یہ آبزرویشن کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں جس کے تھرو آپ جو ہے وہ سوشل ریسرچ کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ ہے کویسچنیئر۔ اب جو کویسچنیئر ہے وہ بھی کئی ٹائپ کا ہو سکتا ہے۔ پہلی جو ٹائپ ہے وہ سٹرکچرڈ کویسچنیئر ہے۔ سٹرکچرڈ یعنی آپ نے مخصوص کویسچنز جو ہیں وہ بنائے ہوتے ہیں، پہلے سے بنا کے اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں۔ وہ کویسچن یہ اوپن اینڈڈ بھی ہو سکتے ہیں اور کلوز اینڈڈ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جن کا جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے وہ کلوزڈ اینڈڈ ہوتے ہیں، اور جن کا جواب میں جو پارٹیسپینٹ ہے اس کو الیبوریٹ چیزوں کو کرنا پڑتا ہے تو وہ اوپن اینڈڈ کویسچن ہوتے ہیں۔ تو یہ مخصوص کویسچنیئر آپ نے بنا رکھا ہوتا ہے، اس کو سٹرکچرڈ کویسچنیئر کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے انسٹرکچرڈ کویسچنیئر۔ انسٹرکچرڈ جو کویسچنیئر ہوتا ہے اس میں آپ نے فلیکسیبل رکھی ہوتی ہیں چیزیں، یعنی آپ جو ہے جو کویسچنیئر ہوتا ہے آپ نے مخصوص گھر سے ایک کویسچنیئر بنا کے نہیں لاتے، بلکہ آپ ایٹ دا اسپاٹ جا کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں سے کویسچن کرتے ہیں، پہلے ان کے علاقے کے متعلق یا اور چیزوں سے متعلق کویسچن کرتے کرتے فنلنگ کا طریقہ آپ یوز کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنے جو ریسرچ کے کویسچن ہیں ان کی طرف آتے ہیں تاکہ لوگ اوپن ہو جائیں آپ کی طرف اور آپ کو صحیح کویسچنز کے جواب دیں۔ تو یہ انسٹرکچرڈ کویسچنز ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے انسٹرکچرڈ کویسچن میں، اور جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کنفیوز بھی نہیں ہوتے، اور آپ لائٹ موڈ میں آہستہ آہستہ ان سے گفتگو کرتے کرتے ان کے علاقے کے بارے میں ان کے پرسنل گفتگو کرتے کرتے آپ اپنے آبجیکٹیو کی طرف آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اوپن ہو جاتے ہیں، اور آپ کو جو مخصوص کویسچن آپ کے ایٹ دا اسپاٹ آپ کو کرنے ہوتے ہیں تو ان کا جواب آپ کو صحیح مل سکتا ہے۔ اب تیسری جو ٹائپ ہے جو ہم نے دیکھی تھی وہ ہے انٹرویو۔ اب انٹرویو جو ہیں یہ بھی 5 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ انٹرویوز جو ہم سوشل ریسرچ انٹرویوز کی طرز کے اوپر کرتے ہیں ان میں 5 طرح کے جو ہیں وہ انٹرویوز ہو سکتے ہیں۔ نان ڈائریکٹو انٹرویو ہو سکتا ہے، یعنی جس طرح ہم نے کویسچنیئر میں پڑھا، نان ڈائریکٹو انٹرویو اس میں انسٹرکچرڈ انٹرویو ہے، یعنی آپ ایٹ دا اسپاٹ جو ہے وہ حالات کے مطابق جو ہے وہ اس سے انٹرویو کرتے ہیں، آہستہ آہستہ لائٹ موڈ میں انٹرویو کرتے کرتے اپنے آبجیکٹیو کی طرف آتے ہیں۔ تو نان ڈائریکٹو جو انٹرویو ہے اس میں جو ایکوریسی کے چانسز وہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ڈائریکٹو انٹرویو یہ اسٹرکچرڈ انٹرویو ہوتا ہے، جس طرح پیچھے ہم نے اسٹرکچرڈ کویسچنیئر پڑھا، یہ بھی اسٹرکچرڈ انٹرویو ہوتا ہے، یعنی انٹرویو جو آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اس کے مخصوص جو انٹرویو کے کویسچنز ہیں وہ پہلے سے اپنے پاس لکھ رکھے ہوتے ہیں، اور اس اسٹرکچرڈ جو ڈائریکٹو انٹرویو ہے اس میں آپ جو پارٹیسپینٹ ہے اس کی توجہ مسلسل جو ہے وہ ان کویسچنز کی طرف رکھتے ہیں جو آپ کی ریسرچ سے متعلق
ہوتے ہیں تو اسٹرکچرڈ انٹرویو آپ کو اس ڈومین سے باہر نہیں جانے دیتا جو آپ ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے جو آبجیکٹیو لے کے آتے ہیں. دا فوکسڈ انٹرویو. اب ڈائریکٹیو انٹرویو اسٹرکچرڈ ہو گیا. اب فوکسڈ انٹرویو یہ ہے کہ آپ کا جو ون پوائنٹ آبجیکٹیو ہے آپ نے اس کو فوکس رکھنا ہے. آپ کا جو انٹرویو ہے چاہے 1 گھنٹے کا ہو, چاہے آدھے گھنٹے کا ہو, چاہے 15 منٹ کا ہو, چاہے 10 منٹ کا ہو, چاہے 5 منٹ کا ہو, آپ نے جو اپنا انٹرویو ہے اس کو اپنے آبجیکٹیو کی طرف, ریسرچ پوائنٹ کی طرف فوکس رکھنا ہے. یعنی فوکسڈ انٹرویو میں آپ اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں تو وہ جو اس کی جو پارٹیسپینٹ کا فوکس ہے وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس لیے آپ اس میں فوکسڈ رہتے ہیں, جس کو فوکسڈ گروپ ڈسکشن بھی جس کو کہہ سکتے ہیں. اب ریپیٹڈ انٹرویوز ہوتے ہیں. کچھ انٹرویوز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ کو بار بار جو ہے ان کی جو ریسرچ کرنے کے لیے, کھوج لگانے کے لیے آپ کو وہ بار بار انٹرویو کرنے پڑتے ہیں. یہ جو ریپیٹڈ انٹرویوز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, یہ زیادہ تر کرمنل جو لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ تر جیل میں جو کرتے ہیں انٹرویوز, جو انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ یہ زیادہ ریپیٹڈ انٹرویوز ہوتے ہیں. جس طرح فرض کیا کوئی بم دھماکے کا جو کوئی کرمنل بندہ ہے اس کو پکڑا ہوا ہے, تو جب اس سے اس کی ہسٹری لیتے ہیں تو ایک دفعہ انٹرویو کرتے ہیں, اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد پھر دوبارہ اسے انٹرویو کرتے ہیں, پھر 1 دن کے بعد پھر انٹرویو کرتے ہیں. تو وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا کہ یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا, یا جو یہ انفارمیشن اداروں کو FIA ہے یا جو بھی انویسٹیگیشن ادارے ہیں ان کو جو یہ انفارمیشن دے رہا ہے یہ فیبریکیٹڈ تو نہیں ہے. جب وہ بار بار انٹرویو ہوتا ہے, ایک سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے پانچویں چھٹے راؤنڈ تک ہوتا ہے, تو جو فیبریکیٹڈ کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سے اداروں کو بار بار جو ہے وہ پتہ لگتا ہے, جو فیبریکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو کیا نام ہے کہ ان کو وہ سارٹ آؤٹ کرتے جاتے ہیں, اور پھر جو امپورٹنٹ انفارمیشن جس کی وہ تلاش میں ہوتے ہیں, جو جس کی وہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بار بار انٹرویو کرنے کے بعد ان کو اس چیز کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے. تو یہ کرمنل ٹائپ آف انٹرویوز ہو سکتے ہیں. اس کو ہم مخصوص بھی نہیں کر سکتے کرمنل انٹرویو سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ جو جاب انٹرویوز ہوتے ہیں وہ بھی ریپیٹڈ انٹرویو ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ انٹرویوز کی تیاری کرتے ہیں, تو لیکن جو اصل میں وہ ہوتے ہیں وہ انٹرویو کے دوران وہ نہیں بتا پا رہے ہوتے. تو اس لیے ریپیٹڈ انٹرویو میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اب ان ڈیپتھ انٹرویوز ہیں, یہ خاص کر جو ہے انٹرویوز یہ بھی کرمنل لوگوں سے بھی ہو سکتے ہیں انٹرویوز, اور جاب انٹرویوز بھی ہو سکتے ہیں. ان ڈیپتھ انٹرویو میں آپ سے وہ ہر طرح کا کویشچن, آپ کے پرسنل کویشچنز بھی, پروفیشنل کویشچنز بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس حد تک آپ جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں اور پروفیشنل ہیں. آیا کہ آپ صرف سیلری کے لیے ہی جاب کرنا چاہتے ہیں, یا واقعی آپ کی کمٹمنٹ ہے جس کے لیے آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں. تو ان ڈیپتھ انٹرویوز میں وہ جو ہیں مینجمنٹ جو ہے وہ اس میں زیادہ لوگ بیٹھ کے ان ڈیپتھ انٹرویو کرتے ہیں اور اپنے آبجیکٹیو, اپنی جو ریسرچ ان کی ہوتی ہے اس کے آبجیکٹیو کو حاصل کر لیتے ہیں. جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے سوشل سرویز. جو سوشل ریسرچ ہوتی ہے وہ سوشل سرویز کے تھرو بھی ہوتی ہے, یعنی سسٹمیٹک کلیکشن آف فیکٹس ہوتا ہے اباؤٹ دا پیپل ان اے اسپیسیفک جیوگرافک جو ایریا ہے یا کلچرل ایڈمنسٹریٹو ایریا ہے
وہاں پہ لوگ سرویز کرتے ہیں. سرویز کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. اپنے آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی ریسرچ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، یعنی جو ایشو آ رہا ہے اس کو جو ہے ریسرچ کے تھرو کرنے کے لیے وہ سروے کرتے ہیں. اور وہ جو سرویز ہیں وہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. ان میں آفیشیل سروے اور پرائیویٹ سرویز ہوتے ہیں، جس کے تھرو وہ کیا نام ہے کہ وہ کویسچنیئر بھی ان کے پاس ہوتا ہے، وہ انٹرویو لوگوں کے کر سکتے ہیں. یعنی پیچھے جو تینوں طریقے دیے گئے ہیں ان کے تھرو وہ یہ کر سکتے ہیں، سروے کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے لمیٹڈ سرویز ہیں. کچھ سرویز جو ہیں وہ مخصوص ایریے کے لیے ہوتے ہیں اور ان سے پھر نتائج لے کے ان کو جنرلائز کر دیتے ہیں سوشل ریسرچ میں. کچھ سینسس سرویز ہوتے ہیں جو آبادی کے سرویز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کرواتی ہے. سیمپل سرویز ہوتے ہیں. جنرل اور اسپیشلائز سروے ہوتے ہیں. کسی بھی جس طرح ایپیڈیمک آج کل ہے تو اس کے لیے بھی لوگ سرویز کرتے ہیں. کس طرح سے پھیلی ہے، اس کے کازز کیا ہو سکتے تھے، اس کے لیے آگے جو پریکاشنز ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. آگے ریجنل اور ایڈ ہاک سرویز. کچھ جو سرویز ہوتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. ایک گورنمنٹ ایک سروے کرواتی ہے، پھر اس کو آگے جو ہے وہ مزید ڈیولپمنٹ کے لیے اگلا سروے کروا کے تو اگلا سٹیپ لیا جاتا ہے. تو یہ سرویز ہوتے ہیں ریسرچ میں. دوسری ٹیکنیکس بھی ہیں. ادر ٹیکنیکس میں کیس اسٹڈی ہوتی ہے. کیس اسٹڈی میتھڈز میں کوئی بھی ریسرچ جب آپ کرتے ہیں اس میں آپ مختلف کیس اسٹڈیز لیتے ہیں. کیس اسٹڈیز کے تھرو جو ہے وہ آپ کسی بھی جو پرابلم ہے اس کے کازز معلوم کرتے ہیں اور پھر اس کے نتائج کی طرف آتے ہیں. ہسٹوریکل میتھڈ ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرح ڈاکٹرز کسی پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں، اسی طرح آپ جو ہیں آپ نے پہلے جو سروے کیے ہوتے ہیں ان کو لیتے ہیں، بعد کے سرویز اور پھر اگلے جو مختلف ادوار کے جو سروے ہیں ان کو ملا کے جو ہے وہ نتائج اخذ کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹل سرویز ہوتے ہیں. آپ ایکسپیریمنٹ کر کے جو ہیں وہ کچھ سرویز مخصوص سرویز جو ہیں وہ کرتے ہیں اور ان کے نتائج جو ہیں وہ پچھلی ریسرچ کے ساتھ کمپیئر کر کے تو ان کے نتائج کو جو ہے وہ ان کے کنکلوژن کو آپ سامنے لاتے ہیں. تو یہ ہماری سوشل ریسرچ ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ریسرچ کی جاتی ہے. تو آج کا جو ہے لیکچر یہیں تک. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.